قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے؟ ہم بار بار آئیں گے قاضی صاحب، میں بار بار، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں۔ آپ تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں انشاءاللہ۔ آج میں میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان اور تحریک انصاف جو 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے دروازے ہم پاکستانیوں کے لیے بند کر دیے ہیں۔ ہماری درخواست لینے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہماری درخواست انڈیا اور پاکستان کو ملانے کی درخواست ہے، یا جو ہماری درخواست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست ہے۔ ہم نے جو پاکستان کے الیکشن میں تاریخی دھاندلا ہوا ہے، جو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی تقریباً 150 کے قریب ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو فارم 45 پہ الیکٹ ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے، بلکہ انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیں۔ آج وہ بات ثابت ہو گئی۔ کیوں ثابت ہو گئی؟ آپ کو یاد ہوگا لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ہم لوگوں نے پنڈی ڈویژن کے اندر لوگوں کو 70 ہزار ووٹوں سے ہرایا ہے۔ اس نے کہا میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں مرنے سے پہلے یہ بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ شامل ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے۔ آج ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ لیاقت چٹھا کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، ان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ لیکن آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن پہلے دن ڈیٹ تھی، اس دن ہمارے وکیل نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، لیکن قاضی صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا آپ کیوں میں الگ ہوں آپ کے کیس سے؟ ہمارے قائد عمران خان مطالبہ کر چکے ہیں، ان رائٹنگ یہاں سپریم کورٹ میں ان کا بھی آ چکا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر، انتظار پنجوتا صاحب کھڑے ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر۔ 3 لوگوں کا ہم صرف ان پہ عدم اعتماد نہیں بلکہ ان کا ریزگنیشن طلب کرتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، چیف جسٹس عامر فاروق کا، اور چیف جسٹس الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کا۔ اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے پاس ڈاکہ پڑا ہے، آج اس کی یہ در و دیوار گواہی رہیں گے، گواہ بن گئے ہیں کہ آج ہم، مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ شوکت بسرا شاید انڈیا کا کوئی ایجنٹ ہے جو اپنے حلقے سے 50,000 ووٹوں سے جیت کر آیا ہے۔ میں نہیں جیتا، لوگوں نے کہا بسرا جان اللہ دی ووٹ خاندہ، اور یہ صرف اور صرف شوکت بسرا کے ساتھ نہیں تھا، آپ نے پارٹی توڑ لی، آپ نے نشان چھین لیا۔ کس نے چھینا؟ اسی عدالت میں جس کے اوپر ہمارے دروازے بند کیے گئے ہیں، ہمارا نشان پارٹی چھین لیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ آروز کا کیس دیکھ لیں، 8 فروری کی دھاندلی کی درخواست ابھی تک اس عدالت میں پڑی ہے، اور فل کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو درخواست ہے اس کو لگایا جائے اوپن کورٹ میں، لیکن وہ آج تک نہیں لگی۔ لیکن ہمارے خلاف جب ٹریبیونلز نے کام شروع کیا، وہ الیکشن کمیشن جو ذمہ دار ہے اس تمام دھاندلی کا، فوری طور پر دوبارہ سپریم کورٹ پہنچا، یہاں سے اسٹے دے دیا گیا، اور اس کے بعد آج دیکھ لیجئے الیکشن کو ہوئے 6 مہینے گزر گئے ہیں، 180 دن کے اندر فیصلہ ہونا تھا۔ نہ ہمیں مل رہا ہے انصاف سپریم کورٹ سے، نہ ہائی کورٹ سے، بلکہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں
جب فارم 47 کے ذریعے نہیں چھین سکے تو پتہ یہ چلا کہ کوئی، میں چھوٹا سا وکیل ہوں، پنجوتا صاحب اور دوست بہت بڑے بڑے وکیل ہیں، کوئی قانون اور آئین بتا دیں جس کے تابع آپ ڈکلیئر ہونے کے بعد ہمارے جو 4 MNA ڈی سیٹ کیے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے، جنہوں نے آج پاکستانیوں کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور میں حیران ہوں، اندر ہم گئے ہیں AOR، وہ خوف زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ نہیں لیندے تھوڑی درخواست، بھاجو ہے توں، رجسٹرار کے پاس گئے ہیں کہ نہیں لیتے درخواست، ہمیں حکم ہے۔ بتائیے ہم کدھر جائیں؟ کیا ہم انڈیا کی سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں؟ کیا ہم افغانستان کی سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں؟ کیا ہم پاکستانی جو ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان ایک بھی خون کا قطرہ آپ گراؤ گے تو اس میں سے آواز نکلے گی کہ سب سے پہلے پاکستان۔ عمران خان کیا کہتا ہے کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ آج ادارے اگر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو بتائیے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا، جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں، وہاں بھی یہی ظلم اور ناانصافی ہوئی تھی۔ اس لیے آج بڑے دکھ کے ساتھ، اور یقین مانیے آج جب میں سپریم کورٹ سے باہر نکل رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج پاکستان میں ہمارے لیے محفوظ نہیں رہا۔ جب سپریم کورٹ سب کی سپریم کورٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ سب کی ہائی کورٹ ہوتی ہے، جب کہیں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا، پہلے پاکستان میں مار کے لگا ہوا ہے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو آج 200 مقدمہ درج کر دیا گیا، جب نہیں ٹوٹے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ درج کیا گیا، اور آج ہم پھر جب سپریم کورٹ آئے ہیں۔ لیکن میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو، قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے؟ ہم بار بار آئیں گے قاضی صاحب، میں بار بار، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں۔ آپ تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں، انشاءاللہ 150 لوگ جو ہم فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں، 19 کو کیس لگا ہوا ہے، ہم دوبارہ پھر آئیں گے۔ ہم فیصل مسجد جا کے حلف دے چکے ہیں سب لوگ، اور اب بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اتنا بڑا ڈاکہ، اتنا بڑا جعلی نظام، یہ جو فارم 40 کا جو وزیر اعظم ہے، جو جعلی صدر ہے، جن کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے، ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ بڑی مجھے حیرت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ ایک کیس کے سلسلے میں آئے ہیں، پانی PTI کا ایک کیس کے سلسلے میں ان کی بہنوں نے درخواست دی ہے، 3-4 گھنٹے وہ رہی ہیں سپریم کورٹ میں، وکیل ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، اور انہوں نے بھی بڑا غصے کا اظہار کیا اپنے وکلا کے حوالے سے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تو آپ اپنے عہدے سیٹیں نشستیں بچانے کے لیے تو سپریم کورٹ میں وکیل نظر آ گئے مجھے، لیکن ابھی 4 ہی منٹ قبل یہاں علیمہ خان تھی، ان کے ساتھ کوئی وکیل نہیں آیا۔ سارے وکیل تھے، سب شیرازی صاحب سارے وکیل تھے، سب پارٹی ایک ہے، خواہ وہ علیمہ خان ہو، خواہ انتظار پنجوتا ہو، خواہ شوکت بسرا ہو۔ یہ جو پہلے دن سے یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا، پارٹی ٹوٹ گئی، خان ٹوٹ گیا، پارٹی بکھر جائے گی، یہ خواب رہ جائے گا لوگوں کا۔ عمران خان پاکستان ہے، نہ عمران خان کو کوئی جھکا سکے گا، نہ توڑ سکے گا، اور پارٹی بھی نہیں ٹوٹ سکے گی، سب اکٹھے ہیں۔ پلیز یہ سمابیہ بہن بات کریں گی۔ ایک کامنٹ شیرازی آپ کے اس پہ، آپ نے ابھی کہا نا کہ وکلاء موجود نہیں تھے، وکلاء ان سے باقاعدہ جو ہے پٹیشن سائن کروا کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ہمارے آئے ہیں، انتظار بھائی ان کے ساتھ ہے، باقی سب ساتھ ہے۔ تو خدارہ یہ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کا جو خواب ہے نا، اس کو برائے مہربانی آپ لوگ چھوڑ دیجئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور آگے بھی رہے گی، اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت